السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء واشرف المرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الراشدین الاکرمین وعلی محبیہم وتابعیہم بإحسان الی یوم الدین، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان سیدنا ونبینا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربهم یعدلون۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ برادران محترم، 7ویں پارے میں سورہ انعام کی جو تقریباً 1.25 پارے پر مشتمل ہے، تفسیر کا خلاصہ لے کر آج ہم آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ یہ سورہ انعام ہے۔ سورہ انعام کہتے ہیں چوپایا جانوروں کو۔ اس سورے میں چونکہ چوپایا جانوروں کے حلت و حرمت کا ذکر ہے، اس اعتبار سے اس سورے کا نام سورہ انعام رکھا گیا۔ اور اس سورے کے خصوصیتوں کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے یہ روایت مروی ہے کہ فرماتے ہیں کہ یہ سورہ مکے میں ایک ساتھ مکمل نازل ہوا اور اس کے اطراف 70,000 فرشتے موجود تھے، اور یہ سب کے سب رب تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بلند آواز سے بیان کر رہے تھے۔ اور اس سورے کے بارے میں سبب نزول، شان نزول کے طور پر مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ یہ بات مروی ہے کہ مشرکین مکہ نے کہا تھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم بخدا آپ پر ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ آپ اللہ کے پاس سے ہمارے پاس ایک ایسی کتاب لائیں کہ اس کتاب کے ساتھ 4 فرشتے اتریں جو یہ گواہی دیتے ہوں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور وہ فرشتے یہ بھی گواہی دیتے ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ تو اس وقت میں رب تبارک و تعالیٰ نے اس سورے کی ابتدائی آیتوں میں ایک آیت نازل فرمائی جس میں ارشاد فرمایا کہ وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، کہ اگر ہم کوئی کتاب کسی کاغذ میں لکھی ہوئی نازل فرما دیتے اور یہ لوگ اس کتاب کو اپنے ہاتھوں سے چھو بھی لیتے تب بھی یہ کہتے کہ یہ تو کھلا جادو ہے۔ انہیں ان لوگوں کا ماننے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ یہ ان لوگوں کا جو مطالبہ ہے فرشتوں کو ساتھ نازل کرنے کا اور فرشتوں کی جانب سے تصدیق کرنے کا، یہ محض اعتراض کے طور پر ہے، جبکہ ان کی صورتحال یہ ہے کہ یہ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ لولا انزل علیہ ملک، کہ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی فرشتہ کیوں نہیں اتارا گیا۔ اللہ فرماتا ہے وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَقُضِيَ الْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ، اور اگر ہم کسی فرشتے کو بھیج دیتے تو معاملہ مکمل کر دیا جاتا۔ اگر یہ لوگ فرشتے کے آنے کے باوجود نہ مانتے تو پھر ایسی صورت میں عذاب آ جاتا اور ان کو ہرگز ڈھیل نہ دی جاتی۔ پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا، اگر ہم کسی فرشتے کو بھی رسول بنا کر بھیجتے تو اس فرشتے کو چونکہ انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجا جانا ہوتا تو ہم ایک انسان ہی کی شکل میں بھیجتے، تو ایسی صورت میں وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ، کہ یہ معاملہ ان پر اور بھی مشتبہ ہو جاتا۔ ایسی صورت میں پھر یہ انکار کہ اپنی ہٹ دھرمی پر قائم رہتے۔ یہ لوگ ماننے والے نہیں ہیں۔ یہ خصوصیت کے ساتھ اس کے شان نزول کے بارے میں بیان کیا گیا، اور اس کے بعد ذہن میں رکھ کے چلے کہ یہ سورہ رب تبارک و تعالیٰ کی حمد کے ساتھ شروع ہو رہا ہے۔ الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور، تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا ہے، اور جس نے تاریکیوں اور روشنی کو پیدا کیا ہے۔ ان سبھوں کے پیدا کرنے والی ذات کو ماننے کے بجائے پھر بھی یہ کافر لوگ اپنے رب سے بالکل ہی پلٹ جاتے ہیں۔ یہ ماننے والے نہیں ہیں۔ ان لوگ
तो यहाँ इसका ज़िक्र करने से पहले अल्लाह ने अलहम्द का ज़िक्र फरमाया। मुफस्सिरीन किराम फरमाते हैं पूरे कुरान करीम में 5 सूरतें ऐसी हैं जिनका आगाज़ अलहम्द से हुआ। एक तो सूरा आप शुरू में सुन के आ चुके हैं, वो सूरह फातिहा है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अलहम्द का माना है हर एतबार से जितनी तारीफ़ात हो सकती हैं वो तमाम तारीफ़ें अल्लाह ही के लिए सज़ावार हैं। वहाँ फरमाया गया कि वो रब्बुल आलमीन है, पूरे कायनात की परवरिश करने वाला रब है, इस वजह से वही तारीफ़ का हक़दार है। और फिर उसके बाद ये फरमाया गया कि वही रहमान व रहीम है, बड़ा मेहरबान है, दुनिया में काफिर व मुशरिक, मोमिन व मुखलिस सभी को रिज़्क़ दे रहा है, और आखिरत में वो रहीम है कि ईमान वालों के साथ खुसूसी रहमतों का मुआमला फरमाएगा। इस बुनियाद पर भी वही तारीफ़ के लायक है। फिर उसके बाद फरमाया गया मालिक यौमिद्दीन, के क़यामत के दिन का वही मालिक है, इस वजह से भी वही तारीफ़ के लायक है। यहाँ भी इस सूरे में, सूरह अनआम में अलहम्द से शुरू करके रब तबारक व तआला अपने इनामात का जिक्र फरमा रहा है कि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया ये आसमानों और ज़मीनों का पैदा करना और फिर रोशनी और तारीकियों का पैदा करना, ये सब के सब अल्लाह ताला की कुदरतें हैं और बंदों पर इनामात और एहसानात हैं, इस वजह से भी अल्लाह ही की तारीफ़ है। तो ये दूसरा सूरा है जो अलहम्द से शुरू हुआ। और इससे हटकर सूरह कहफ है जो 16वें पारे में 15वें पारे से शुरू होता है, 16वें पारे में ख़त्म होता है। ये भी अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अंज़ला अला अब्दिहिल किताब से आगाज़ हुआ, इसका आगाज़ किया गया, जिसका माना यही है कि तमाम तारीफ़ उस अल्लाह के लिए है जिसने अपने बंदे सय्यदना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसहबिहि वसल्लम पर किताब यानी कुरान अज़ीम नाजिल फरमाई। चूँकि कुरान अज़ीम एक बड़ी नेमत है, इस एतबार से इसके नाजिल करने पर भी उसी के लिए हम्द है और तारीफ़ है। फिर उसकी इसी तरह सूरह सबा है। सूरह सबा का आगाज़ भी रब तबारक व तआला ने अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़ के कलिमात से फरमाया, जिसका माना ये है कि तमाम तारीफ़ उस अल्लाह के लिए है जिसके लिए तमाम आसमानों और ज़मीनों की तमाम चीज़ें उसकी मिल्कियत में हैं। ये अल्लाह की तारीफ़ है। और इसी तरह सूरह फातिर, ये 5वां सूरा है जो अलहम्द से शुरू हुआ, जिसके कलिमात हैं अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी फातिरिस समावाति वल अर्ज़। अल्लाह तमाम तारीफ़ उस अल्लाह के लिए है जो आसमानों और ज़मीनों का बिल्कुल पहली मर्तबा पैदा करने वाला है। इस एतबार से ये सूरह हम्द भी कहलाता है कि अल्लाह की तारीफ़ से इसका आगाज़ हुआ। इस सूरे में रब तबारक व तआला ने ये काफिरों का जो एतराज़ था वो बयान फरमाया। काफिर कहते थे कि या मोहम्मद मा नरा अहदन युसद्दिक़ुका बिमा तक़ूलु मिन अम्र रिसाला, कि आप रसूल हैं, इस बात का आप दावा कर रहे हैं, हम किसी और को आपके इस रिसालत के दावे की तस्दीक करते हुए नहीं देखते। वलक़द सअलना अनकल यहूद वन नसारा, और हमने आपके बारे में यहूद व नसारा से भी पूछा है। फ़ज़अमू अन्ना लैसा लका इंदहुम ज़िक्रुन वला सिफ़तुन, कि उन लोगों का ये ख़याल है कि उनके पास आपके बारे में न कोई ज़िक्र है, न आपके कोई औसाफ इनकी किताबों में बयान किए गए हैं। फ़अरिना मन यशहदु लका अन्नका रसूलुन कमा तज़अम, तो अब हमें बतलाइए कि कौन आपके रिसालत के दावे पर गवाही देगा कि आप रसूल हैं जैसा कि आप समझते हैं। तो फ़अंज़लल्लाह, रब तबारक व तआला ने इसी सूरे की एक आयत मुबारका नाज़िल फरमाई जिसमें इरशाद फरमाया क़ुल अय्यु शैइन अकबरु शहादा क़ुलिल्लाहु शहीदुन बैनी व बैनकुम। ऐ हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप फरमा दीजिए कि कौन सी चीज़ गवाही के एतबार से सबसे बड़ी है। हबीब आप फरमा दीजिए कि अल्लाह मेरे और तुम्हारे दरमियान गवाह है, इन्हें मेरे रसूल होने की गवाही अल्लाह तबारक व तआला देता है। फिर उसके बाद इसी सूरे में ये भी बयान किया गया कि एक मरतबा हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि अबू सुफियान, वलीद इब्न मुगीरा और नज़र इब्न हारिस ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे हुए थे। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान पाक की तिलावत कर रहे थे। तो इन काफिरों ने कहा किससे, नज़र इब्न हारिस से, कि ये मोहम्मद क्या कह रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं।
تو اس وقت میں نضر ابن حارث کہنے لگا یہ تو پہلے والوں کے قصے اور کہانیاں ہیں، جیسے میں تمہیں گزشتہ زمانوں کے قصے سناتا ہوں ویسے ہی یہ بھی سنا رہے ہیں۔ تو اس پر رب تبارک و تعالیٰ نے ایک آیت نازل فرمائی اس سورے میں اور ارشاد فرمایا کہ وَمِنْهُمْ مَن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ، اور ان بدبختوں میں سے وہ بدبخت بھی ہیں جو آپ کی بات کو، آپ کے کلام کو، آپ کے تلاوت کردہ کلام کو غور سے سنتے ہیں، لیکن صورتحال یہ ہے کہ ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے ہیں کہ وہ اس کو سمجھیں۔ تو یہاں یہ بتلا دیا گیا کہ یہ لوگ سمجھنے کے درپے نہیں تھے، بس ہر درمی کی بنیاد پر یہ لوگ اپنے زعم باطل پر اڑے ہوئے تھے، جس کی اور بھی تاکید اور توضیح اس روایت سے بھی ہوتی ہے کہ اخنس ابن شریق کی ملاقات ابو جہل ابن ہشام سے ہوئی، تو اخنس ابن شریق نے کہا اے ابو الحکم مجھے محمد کے بارے میں بتاؤ، کیا وہ سچے ہیں یا جھوٹے ہیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے پاس نہیں ہے کوئی بھی ہمارے علاوہ۔ تو ابو جہل کہنے لگا کہ اللہ کی قسم یقیناً محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں اور کبھی آپ نے جھوٹ نہیں کہا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جتنے خصوصیتیں ہیں، کعبۃ اللہ میں حاجیوں کو زمزم پلانے کا معاملہ ہو یا کعبۃ اللہ کی نگہبانی کا معاملہ ہو، یہ سب کے سب خصوصیات اور فضیلتیں انہی کے خاندان میں ہیں۔ اب یہاں نبوت بھی اگر ان کے خاندان میں مان لی جائے تو اب بقیہ قریش کے لیے، جملہ قریش کے لیے اور کیا خوبیاں باقی رہ جائیں گی؟ انہیں محض ہر درمی کی بنا، وہ مانتے تھے کہ نبی سچے ہیں، وہ مانتے تھے کہ کبھی آپ نے جھوٹ نہیں کہا، آپ نے رسالت کا اعلان کیا ہے، نبوت کا دعویٰ کیا ہے، تو یہ بالکل حق ہے، یہ مانتے تھے، مگر اس کے باوجود ایمان نہیں لاتے تھے، محض ہر دھرمی کی بنیاد پر اس میں ذکر کیا گیا۔ پھر اس کے بعد آگے رب تبارک و تعالیٰ نے ایک اور واقعے کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ وہ واقعہ یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ قریش کے سرداروں کی ایک جماعت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزری۔ سرکار عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت صہیب رومی، حضرت خباب ابن عرب اور حضرت بلال اور حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہم بیٹھے ہوئے تھے، اور یہ بالکل مسلمانوں میں کمزور لوگ تھے۔ تو اس وقت میں یہ قریش کے بڑے بڑے سردار کہنے لگے اے محمد، کیا آپ اپنی قوم میں سے ان نچلے لوگوں کے ساتھ راضی ہیں؟ کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم ان کے پیچھے پیچھے چلیں؟ ان کو یہاں سے ہٹا دو تو ہم آپ کی بات مانیں گے، اگر ان کے رہتے ہوئے ہم آپ کی بات مان لیں گویا ہم ان کی اتباع کرنے والے سمجھے جائیں گے جو ہمارے شان کے خلاف ہے۔ تو اس وقت میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر رب تبارک و تعالیٰ نے ایک آیت مبارکہ نازل فرمائی جس میں ان غریب صحابہ، ضعیف صحابہ کی اہمیت اور ان کی فضیلت بتا دی گئی۔ رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان غریب صحابہ کو اپنے پاس سے نہ ہٹائیں، نہ دور کریں، جو اپنے رب کی صبح و شام اسی کی رضامندی چاہتے ہوئے عبادت کرتے رہتے ہیں۔ ان کا یہاں بیٹھنا یہ ان کے لیے معیوب ہو سکتا ہے، کفار مکہ اور قریش کے سرداران کے لیے یہ بات معیوب ہو سکتی ہے۔ اگر یہ لوگ نہیں مانتے تو ان کا وبال انہی پر لوٹے گا، آپ پر اس کی کوئی ذمہ داری نہیں ہوگی۔ اس لیے ان غریب صحابہ کو اپنے پاس سے دور کر کے ان کو اپنے نظر رحمت سے دور مت کر دیجئے، ان کی طرف پورے طرح متوجہ رہیے۔ اس بات کا یہاں اس سورے میں ذکر کیا گیا، اور اسی سورے میں یہ بھی بتلایا گیا کہ یہ لوگ ایک مرتبہ ایک عجیب اعتراض کی۔ حضرت سعید ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ مالک ابن سیف نامی یہودی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جھگڑا کرتا ہوا آیا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اللہ کی قسم دے کر فرمایا کہ میں تجھے اس ذات کی قسم دیتا ہوں
جس نے تورات کو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل فرمایا ہے، کیا تو تورات میں یہ بات نہیں پاتا کہ اللہ تبارک و تعالی موٹے عالم کو، لحیم شحیم عالم کو ناپسند کرتا ہے؟ اتفاق سے یہ یہودیوں کا عالم مالک ابن سیف بہت لحیم شحیم تھا، تو جب یہ بات اس نے سنی تو غصے میں آ گیا اور کہنے لگا کہ واللہ ما انزل اللہ علی بشر من شیء، اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ نے کسی انسان پر کوئی کلام نازل ہی نہیں فرمایا۔ فقال له اصحابه الذين معه ويحك ولا على موسى، تو اس وقت میں اس کے ساتھ والوں نے کہا کہ تیری خرابی ہو، کیا حضرت موسیٰ پر بھی رب تبارک و تعالیٰ نے کوئی کلام نازل نہیں کیا؟ فقال، تو اس وقت میں مالک ابن سیف نامی وہ یہودی بولا کہ واللہ ما انزل اللہ علی بشر من شیء، کہ اللہ کی قسم اللہ نے کسی انسان پر کوئی کلام نازل ہی نہیں فرمایا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا رد کرتے ہوئے یہ آیت نازل فرمائی اور فرمایا کہ وما قدر اللہ حق قدرہ، کہ ان لوگوں نے اللہ کی جیسے قدر کرنی چاہیے تھی ویسے قدر نہیں کی۔ اذ قالوا ما انزل اللہ علی بشر من شیء، جبکہ ان لوگوں نے یہ کہا کہ اللہ نے کسی انسان پر کوئی کلام نازل ہی نہیں فرمایا۔ اللہ فرماتا ہے قل من انزل الکتاب الذی جاء بہ موسیٰ نورا وہدی للناس، اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ اس کتاب کو کس خدا نے اتارا ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے، اور جو کتاب کے نور ہے اور لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ یعنی یہ بتلا دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں ہی میں سے رسولوں کا انتخاب کر کے ان پر کلام الہی کا نزول فرمایا ہے۔ اسی سورے میں رب تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو اپنی قدرتوں کا دیدار کروایا تھا اس کا ذکر فرمایا، وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، اور اسی طرح ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کو زمین و آسمان کے ملکوت دکھاتے ہیں تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائیں۔ تو اب ہوا کیا، ان کا پورا تفصیلی واقعہ یہاں بیان کیا گیا۔ یہ ابتدا کی بات ہے اور یہ محض توحید باری تعالیٰ کے استدلال کے لیے ہے۔ اس کو ذہن میں رکھ کے اگلے مفہوم کو، اگلی آیتوں کے مفہوم کو سمجھتے چلیں۔ جب شام ہوئی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تاروں کو دیکھا تو پوچھا کیا یہ میرا رب ہے؟ پھر اس کے بعد دیکھا کہ یہ تارے ڈوب گئے، ماند پڑ گئے، ان کی روشنی ختم ہو گئی، تو آپ نے فرمایا کہ میں ڈوبنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ پھر اس کے بعد جب آپ نے چاند کو دیکھا چمک رہا ہے تو آپ نے پھر کہا کیا یہ چاند میرا رب ہے؟ پھر جب یہ چاند بھی غروب ہو گیا تو آپ نے فرمایا کہ اگر میرا رب مجھے ہدایت پر قائم نہ رکھے تو میں راہ بھٹکے ہوئے لوگوں میں سے ہو جاؤں گا۔ پھر اس کے بعد آپ نے سورج کو دیکھا کہ وہ چمک رہا ہے تو آپ نے پھر یہ ایک سوال قائم کیا، کیا یہ سورج میرا رب ہے؟ کیا یہ سب سے بڑا ہے؟ مگر یہ سورج بھی جب غروب ہو گیا تو آپ نے فرمایا کہ اے میری قوم، میں ان تمام معبودان باطل سے اپنی براءت کا اعلان کرتا ہوں جن کو تم خدا کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو، اور میں انی وجہت وجہی للذی فاطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میں اپنے چہرے کو اسی ذات مقدس کی طرف پھیر لیتا ہوں جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، اور بالکل سیدھا راستہ میں اختیار کرتا ہوں اور میں مشرکین میں سے نہیں ہوں۔ یہ تمام ذکر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اور اسی آخری آیت کو بطور ثنا کے، بطور جانماز کی نیت کے ہم نماز کے آغاز سے پہلے پڑھتے ہیں اور اقرار کرتے ہیں کہ ہم اپنے چہرے کو، اپنی ذات کو اسی ذات کی طرف پھیر لیتے ہیں جو آسمان و زمین کا خالق ہے۔ یہاں مفسرین کرام نے ایک اور بحث بیان فرمائی ہے جس کا خلاصہ میں آپ کے سامنے رکھتا چلوں۔ یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو آزر سے بحث کی تھی اس کا یہاں ذکر کیا گیا۔ رب تبارک و تعالیٰ نے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً، اللہ فرماتا ہے کہ یاد کرو اس وقت کو جب کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اب
आज़र से कहा था कि क्या तुम बुतों को खुदा बना लेते हो। इन्नी अराका व कौमका फ़ी ज़लालिम मुबीन, बेशक मैं तुम्हें और तुम्हारी कौम को खुली गुमराही में देखता हूँ। तो इस आयत में जो लफ्ज़ अब इस्तेमाल हुआ, इसके बारे में मुफस्सिरीन किराम तहक़ीक़ करते हुए फरमाते हैं कि ये लफ्ज़ अब कुरान करीम में बाप के माना में भी इस्तेमाल होता है और चचा के माना में भी। तो यहाँ आज़र जो इनके लिए अब का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया, ये इनके वालिद नहीं बल्कि चचा थे। वालिद न मानने में हिकमत क्या है? तो बोले हमारे रसूल करीम अलैहि तहियतु व तस्लीम ये इरशाद फरमाते हैं कि मेरा नूर पाक असलाब में और पाक रहमों में मुंतकिल होता हुआ यहाँ तक पहुँचा है। अगर आज़र को बाप मान लिया जाए तो ये बुत बनाने और बेचने वाले थे, ये पाक यानी ईमान वालों में न थे, इसलिए इनको चचा मानना बेहतर है। ये बात मुफस्सिरीन की राय है। और बाद मुफस्सिरीन कहते हैं कि हकीकत में आज़र वालिद ही थे, ये चचा नहीं थे। तो फिर हदीस पाक में जो पाक असलाब और पाक अरहाम में नूर मोहम्मदी के मुंतकिली की बात है, उसका क्या जवाब होगा? तो मुफस्सिरीन किराम फरमाते हैं कि ये आज़र जब तक नूर मोहम्मदी उनकी पुश्त में रहा, वो अल्लाह को एक मानने वालों में रहे, और जब यही नूर मोहम्मदी इनकी पुश्त से इनकी ज़ौजा के रहम में मुंतकिल हो गया, तो उसके बाद इनकी बुत गरी और बुत बेचने की कैफियत का आगाज़ हुआ। तो ये दोनों राय मुफस्सिरीन किराम की हैं, इसमें कोई बात भी मानी जा सकती है। चचा मानो तब भी कोई फ़र्क ना पड़ेगा, और अगर वालिद भी मानो तो उसके लिए ये तावील के इनके नूर मोहम्मदी के इनके पुश्त में रहने तक ये ईमान पर कायम थे, उस ज़माने के एतबार से तौहीद के अक़ीदे पर कायम थे, और फिर बाद में ये सही रास्ते से हटकर बुत के बनाने वाले हुए। तो ऐसी सूरत में अंबिया किराम की शान अपनी जगह बरकरार रहती है। फिर उसके बाद रब तबारक व तआला ने आगे अपने कुदरतों का इजहार फरमाया है। रब तबारक व तआला इरशाद फरमाता है कि इन्नल्लाह फालिकुल हब्बि वन नवा, बेशक अल्लाह तबारक व तआला दाने और गुठली को निकालने वाला है। युखरिजुल हय्य मिनल मय्यित व मुखरिजुल मय्यिति मिनल हय्य, कि वही ज़िंदे को मुर्दे से निकालता है और मुर्दे से ज़िंदे को निकालने वाला है। ज़ालिकुमुल्लाह, यही अल्लाह है। फ़अन्ना तुफ़कून, फिर कैसे तुम्हें फेर दिया जाता है? यानी उसको मानो, उसकी कुदरतों का इकरार करो कि दाना और गुठली वही पैदा करता है, ज़िंदे से मुर्दे को। इसकी तफसीर में मुफस्सिरीन किराम फरमाते हैं कि एक मुर्दा गुठली एक जानदार दरख्त को पैदा करती है, फिर इसी जानदार दरख्त से फिर एक फल पैदा होता है, उसी फल के अंदर फिर एक गुठली निकलती है जो मुर्दा होती है। मुर्दे से ज़िंदा, ज़िंदे को मुर्दा, इसकी ताबीर तफसीर है। और इसी तरह जैसे हम इससे पहले भी अर्ज़ कर चुके हैं कि मोमिन की मिसाल ज़िंदे की तरह है और काफिर की मिसाल मुर्दे की तरह है। ईमान वाले के सुल्ब से काफिर का पैदा होना या काफिर के सुल्ब से ईमान वाले का निकलना, गोया ज़िंदे की सुल्ब से मुर्दे का और मुर्दे के सुल्ब से ज़िंदे के निकलने की तरफ इशारा किया गया है। फिर अल्लाह ने अपनी कुदरत का जिक्र करते हुए फरमाया, फालिकुल इस्बाह वजअलल लैला सकनन वश्शम्स वल्क़मर हुस्बाना, कि वही सुबह का निकालने वाला है, वही रात को सुकून का ज़रिया बनाया है, और उसी ने सूरज और चाँद को हिसाब कायम करने का ज़रिया बनाया है। हम अय्याम और महीनों का हिसाब रखते हैं, सालों का हिसाब रखते हैं, ये सब चाँद और सूरज के गर्दिश पर मौकूफ़ हैं। इसका पैदा करने वाला रब तबारक व तआला ही है। फिर वही अल्लाह है जिसने तुम्हारे लिए सितारों को पैदा कर दिया है कि इन्हीं सितारों के ज़रिए से तुम खुश्की और तरी की तारीकियों में हिदायत पाते हो, अपने रास्तों का तयन करते हो। अब आप समझें कि मौजूदा ज़माने में रास्तों का तयन कर दिया गया है, संगे मील कायम कर दिए गए हैं। आपको जो बताते हैं कि इस रास्ते पर चलने से आप इतने किलोमीटर चलने के बाद इस शहर तक पहुंचेंगे, आगाज़ में ये निज़ाम नहीं था। अब ये निज़ाम जो बनाया गया है, ये सब सितारों के
چال کے اعتبار ہی سے ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے انہی ستاروں کے ذریعے سے منزلوں کا تعین کرنے کی رہنمائی فرمائی۔ پھر اس کے بعد اللہ فرماتا ہے کہ اسی خدا نے تم کو ایک جان یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے پیدا فرمایا، اسی نے تمہارے لیے آسمان سے پانی برسایا اور اسی پانی سے تمہارے کھانے کے تمام غذاؤں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نکالا۔ یہ تمام اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں، اس قوم کے لیے یہ نشانیاں ہیں جو ایمان رکھتے ہیں۔ پھر اس کے بعد رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا بدیع السماوات والارض، اللہ تبارک و تعالیٰ آسمانوں اور زمین کو بغیر کسی سابقہ مثال کے پیدا کرنے والا ہے۔ انا یکون لہ ولد ولم تکن لہ صاحبہ، اس کا کوئی بیٹا کیسے ہو سکتا ہے اور اس کی کوئی بیوی بھی نہیں ہے۔ وہ قادر مطلق ہے، وہ لم یلد ولم یولد کی شان والا ہے، ہر چیز کو اس نے پیدا کیا ہے۔ وہ تمہارا رب ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اور اس کی شان یہ بیان کی گئی کہ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، کہ تمام نگاہیں اس کا احاطہ نہیں کر سکتی لیکن وہ تمام نگاہوں کا احاطہ کرتا ہے۔ یہاں یہ ذہن میں رہے کہ آیت مبارکہ میں رب تبارک و تعالیٰ کے دیدار کی نفی نہیں کی گئی ہے، جیسا کہ بعض گمراہ فرقوں نے سمجھا کہ رب تبارک و تعالیٰ کا دیدار ناممکن ہے۔ حقیقت میں یہاں دیدار کے ناممکن ہونے کا ذکر نہیں ہے، بلکہ احاطے کا جملہ رب تبارک و تعالیٰ کی ذات کا احاطہ کرنے کی نفی کا ذکر ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جیسے احادیث مبارکہ میں بھی آتا ہے، خود قرآن پاک میں ہے، اللہ نے فرمایا 29ویں پارے میں آپ دیکھیں گے سورہ قیامہ میں اللہ نے فرمایا وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربها ناظرہ، کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے میدان قیامت میں جن کے چہرے تر و تازہ ہوں گے اور وہ اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے، رب کو دیکھ رہے ہیں۔ رب کا دیکھنا قرآن پاک سے ثابت ہے۔ اسی طرح حدیث پاک میں بھی آیا ہے، امام بخاری کی روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انکم سترون ربکم کما ترون ھذا القمر، کہ یقیناً تم لوگ عنقریب اپنے رب کا دیدار کرو گے جیسا کہ تم اس چاند کو دیکھتے ہو۔ یعنی چاند کا دیکھنا تمہارے لیے جیسے ناممکن نہیں ہے، ویسے رب تبارک و تعالیٰ کا دیکھنا بھی تمہارے لیے ناممکن نہیں ہے۔ یہاں ذہن میں رہے کہ جنت میں بے شمار نعمتیں ہوں گی، ان تمام نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت جو رب تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو عطا فرمائے گا وہ اپنے دیدار کی نعمت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو اپنے دیدار سے مشرف فرمائے۔ پھر اس کے بعد اور ہم تیزی سے آگے بڑھتے ہیں، 8ویں پارے کا آغاز ہوتا ہے مختلف احکام کے ساتھ، خصوصیت کے ساتھ ایک واقعے کی طرف یہاں اشارہ کیا گیا ہے۔ وہ واقعہ کیا ہے؟ وہ واقعہ ذہن میں رکھیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا، کیا بس وہ شخص جو مردہ ہو اس آدمی کی طرح ہو سکتا ہے جسے ہم نے زندگی دی اور اس زندگی والے کو ہم نے ایک نور عطا کیا جس کی روشنی میں وہ چلتا رہتا ہے لوگوں کے درمیان؟ کیا اس کی مثال تاریکیوں میں رہنے والے اس آدمی کی طرح ہو سکتی ہے جو ان تاریکیوں سے نکلنے والا ہی نہیں ہے؟ اس آیت کے شأن نزول کے بارے میں مفسرین کرام فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ ابو جہل نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائی تھی، آپ پر گندگی پھینکی تھی، اور اس وقت میں حضرت سید الشہداء سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی اسلام قبول نہیں کیے تھے۔ اب یہ جب واقعہ ہوا کہ ابو جہل نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائی تھی، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے وہ شکار کے لیے گئے ہوئے تھے۔ جب وہ وہاں سے واپس آئے آپ کو خبر دی گئی کہ ابو جہل نے آپ کے بھتیجے کے شان میں گستاخی کی ہے اور آپ کو تکلیف پہنچائی ہے، تو فوری طور پر غصے کے حالت میں حضرت ابو سفیان حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر سید الشہداء سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو جہل کے پاس بڑے غصے کے عالم میں آئے اور
اس کے اوپر اپنے کمان سے، جو تیر کا کمان ہے، اس سے آپ حملہ آور ہوئے۔ ابو جہل کہنے لگا کہ تم مجھ کو کیوں تکلیف پہنچا رہے ہو؟ کیا تم دیکھتے نہیں کہ محمد جو بات لے کر آئے ہیں کیسے ہم کو وہ بیوقوف بنا رہے ہیں، کیسے وہ ہمارے خداؤں کو گالی گلوچ کر رہے ہیں، کیسے وہ ہمارے آبا و اجداد کی مخالفت کر رہے ہیں۔ تو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے اس کی یہ بات سننے کے بعد فرمایا کہ تم سے بڑا بے وقوف اور کون ہو سکتا ہے کہ تم لوگ تو پتھروں کی عبادت کر رہے ہو۔ سنو، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور میں اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں زندگی پانے والی شخصیت، نور پانے والی شخصیت، جس کی روشنی میں وہ چلتے رہتے ہیں، اس سے مراد حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیان فرمایا ہے۔ اور تاریکیوں میں رہنے والا بدبخت ابو جہل کو رب تبارک و تعالیٰ نے یہاں بیان فرمایا ہے۔ اس سے پہلے ایک اور بات بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، یہ 7ویں پارے کی آخری آیتوں میں ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم لوگ معبودان باطل کو گالی مت دو۔ معبودان باطل کو گالی دیں گے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ حالانکہ معبودان باطل تو برے ہیں ہی، وہ کسی تعریف کے لائق نہیں ہو سکتے، مگر اس کے باوجود ان کو گالی دینے سے محض اس لیے روکا گیا کہ خود اللہ تعالیٰ اگلے جملے میں فرمایا کہ فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، اگر تم ان کے خداؤں کو گالی دو گے تو وہ بدلے میں لا علمی میں تمہارے خدا کو گالی دیں گے، تو تم اپنے خدا کو گالی دینے کا سبب بنو گے۔ اس وجہ سے ان کو برا بھلا مت کہو، وہ تو برے ہیں ہی، ان کو برا کہنے ہی سے وہ برے ہونے والے نہیں ہیں، حقیقت میں وہ برے ہیں، برے ہی رہیں گے۔ پھر اس کے بعد رب تبارک و تعالیٰ نے اس 8ویں پارے میں جہاں مختلف اور احکام بیان فرمائے ہیں، خصوصیت کے ساتھ زراعت سے پیدا ہونے والی جو پیداوار ہے اس کی زکوٰۃ کا حکم دیا ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، کہ تم جو زمین کی پیداوار ہوتی ہے، جیسے تم روپیہ، پیسہ، سونا چاندی وغیرہ پر زکوٰۃ نکالتے ہو، ویسے ہی اس پیداوار پر بھی تم کو زکوٰۃ نکالنا ہے۔ اس کا ذکر یہاں کیا گیا۔ پھر اسی سورے میں رب تبارک و تعالیٰ نے جانوروں کا ذکر بھی فرمایا کہ وہ جانور جو انسانوں کے کھانے کے لیے حلال کیے گئے ہیں، وہ دمبا ہے اور اس کا مؤنث ہے، اسی طرح بکرا ہے اور اس کا مؤنث ہے، اسی طرح اونٹ اور اس کا مؤنث، اور اسی طرح بیل اور اس کا مؤنث۔ یہ تمام جانور تمہارے لیے حلال کیے گئے ہیں، ان کو تم کھاتے رہ سکتے ہو، یہ تمہارے لیے حلال طریقے سے ذبح کرنے کے بعد جائز ہو جاتے ہیں۔ اس کا ذکر فرمایا رب تبارک و تعالیٰ نے۔ پھر اس کے بعد اور تھوڑا تیزی کے ساتھ ہم آگے بڑھیں، رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو، تم پر تمہارے رب کی جانب سے جو چیزیں حرام ہیں وہ یہ ہیں۔ ایک تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، رب تبارک و تعالیٰ واضح طور پر اس کا ذکر فرماتا ہے۔ اور دوسرا حکم تم کو دیتا ہے کہ تم والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ تیسرا حکم تم کو دیتا ہے کہ تم اپنی اولاد کو مفلسی کے خوف سے قتل مت کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ تمہیں بھی رزق ہم ہی دیتے ہیں اور ان کو بھی رزق ہم ہی دیتے ہیں۔ تو ہم اگر اولاد زیادہ ہوگی تو ان کے اخراجات کی تکمیل کیسے ہوگی، ان کی تعلیم کے لیے پیسے کہاں سے لائیں گے، ان کے کھانے پینے کے ضرورتوں کی تکمیل کیسے ہوگی، ان کے کپڑے وغیرہ کا معاملہ کیسے ہوگا، یہ فکر کر کے تم قتل مت کرو۔ جو کچھ دینا ہے وہ رب تبارک و تعالیٰ کی ذات دیتی ہے، تم درمیان میں واسطہ ہو، حقیقت میں دینے والا خدا ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ تم گندے کاموں سے بچو، چاہے وہ ظاہری طور پر گندے ہوں یا چھپے ہوئے گندگی رکھتے ہوں، ان سبوں سے بچو۔ اور پھر اس کے بعد ناحق کسی بھی حرمت والی جان کو قتل کرنے سے بھی رب تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا۔ پھر اس کے بعد یتیم کا مال کھانے سے بھی بہت تاکید کے ساتھ منع فرمایا، اس انداز میں کہ اللہ نے فرمایا کہ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ، یتیم کے مال کے قریب بھی مت جاؤ۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ناپ اور تول میں
برابری رکھنے کا حکم فرمایا۔ پھر رب تبارک و تعالیٰ نے انصاف کرنے کا بھی یہاں حکم دیا، اور پھر اللہ کے وعدوں کو بھی پورا کرنے کا حکم دیتے ہوئے صراط مستقیم پر چلتے رہنے کا بھی اس سورہ میں رب تبارک و تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے۔ پھر اس کے بعد رب تبارک و تعالیٰ نے ایک امت محمدیہ کو دی جانے والی خصوصیت کا ذکر فرمایا کہ رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، کہ جو کوئی ایک نیکی کرے گا اس کو ثواب میں اس کا 10 گنا دیا جائے گا۔ کرتا ایک ہے، حدیث پاک میں ہے کہ اگر بندہ ایک نیکی کا ارادہ کر لیتا ہے تو اس کے نامہ اعمال میں ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے، اور جب وہ ایک نیکی کر لیتا ہے تو رب تبارک و تعالیٰ اس ایک نیکی کے بدلے میں 10 نیکیوں کا ثواب اس کو عطا فرماتا ہے۔ یہ قانون قدرت اللہ نے اس امت کے لیے خاص بنایا ہے۔ اور اس کے برخلاف اگر کوئی بندہ برائی کا ارادہ کرتا ہے تو ابھی نامہ اعمال میں لکھا نہیں جاتا، اور جب کوئی برائی کر لیتا ہے تو ایک ہی برائی، ایک ہی گناہ اس کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کرم خصوصیت کے ساتھ امت محمدیہ پر ان کے نبی سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں اس کا ذکر فرمانے کے بعد خصوصیت کے ساتھ فرمایا کہ اے حبیب یہ فرما دیجئے کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ میری نماز بھی، میری قربانی بھی، اور میرا جینا مرنا یہ سب اللہ کے لیے ہے جو تمام عالموں کا پروردگار ہے، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں، وبذالک امرت، اور اسی بات کا مجھے حکم دیا گیا ہے، وانا اول المسلمین، اور میں سب سے پہلے رب کی بارگاہ میں گردن جھکانے والا ہوں۔ پھر اس کے بعد تقریباً اس سورہ کا اختتام ہوتا ہے۔ آخری آیت کی طرف ہم آتے ہیں۔ یہ ذہن میں رکھ کے چلے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے اس سورہ کی آخری آیت، جو آج کے تفسیر کے اس خلاصے کی آخری آیت ہے، فرمایا ہے کہ ان ربک سریع العقاب وانہ لغفور الرحیم، یقیناً اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا رب تیزی کے ساتھ سزا دینے والا بھی ہے، اور یقیناً وہی بخشنے والا، رحم فرمانے والا بھی ہے۔ یہاں جہاں پر رب نے عذاب کا ذکر فرمایا ہے وہیں رحمت کا بھی ذکر فرمایا ہے۔ یہ رب تبارک و تعالیٰ کی سنت ہے کہ ترغیب اور ترہیب دونوں کو ہمیشہ ساتھ میں رکھتا ہے، کہ نیکیوں کے کرنے پر ترغیب ہے کہ بندے نیکیاں کریں گے تو اللہ کی رحمت اور اس کی مغفرت پائیں گے، اور خصوصاً رمضان المبارک کا یہ پہلا دہا جو رحمت کا دہا ہے، رب تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو پانے کے لیے ہمیں اس میں ترغیب دی گئی ہے، ہمیں تشویق اس میں پیدا کی جا رہی ہے، اور ہمیں ابھارا جا رہا ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ نیکیاں کریں، اور ساتھ میں اس بات کو بھی پیش نظر رکھیں کہ رب تبارک و تعالیٰ جہاں غفور ہے، جہاں رحیم ہے، جہاں بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے، وہیں نافرمانی کرنے پر سخت سزا دینے والا بھی ہے۔ اس کے ترغیب اور ترہیب کے، یعنی شوق دلانے اور خوف دلانے کے اس اصول کو اگر ہم پیش نظر رکھیں تو اللہ کے فضل و کرم سے نیکیاں ہماری بڑھتی جائیں گی، اور ہمارے گناہ روز بروز کم ہوتے جائیں گے۔ رب تبارک و تعالی ہم کو توفیق عطا فرمائے کہ اپنی زندگی میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی ہم کوشش کریں، اور جملہ گناہوں سے بچنے کی رب تبارک و تعالی ہمیں قوت عطا فرمائے، اسلام کی صحت و عافیت کی، ایمان کی لمبی زندگی عطا فرمائے، اور ایمان کی موت مقدر فرمائے۔ میدان محشر میں نبی عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہمارا مقدر فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ انشاءاللہ کل پھر اگلے سوا پارے کی تفسیر کے ساتھ اسی وقت میں آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔